بلو بکری کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ وہ کالو کوے کے پاس جاتی ہے۔ ارے کوے، میری مدد کرو، میرے پاؤں پر بہت گمبھیر چوٹ آئی ہے، میری مدد کرو۔ جو میں کیوں مدد کروں؟ مجھے کالو کوا کہتے ہیں، میں کسی کا کام نہیں کرتا۔ ارے کوے، میری مدد کرو، تمہارا بہت دھنیہ واد ہوگا، میرے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہی ہے۔ چل چل بھاگ یہاں سے، تو کون ہے؟ میں تیری مدد نہیں کروں، بھاگ جا یہاں سے۔ بیچاری بلو بکری اداس من سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ ساتھ میں ہی کبوتر کے گھر جاتی ہے۔ کبوتر کبوتر، میری مدد کرو، میرے گمبھیر چوٹ آئی ہے پاؤں پر، میرے خون بہت نکل رہا ہے، میرے ادھر پٹی لگا دو، آپ کا دھنیہ واد ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی پٹی ضرور کرتا ہوں، میں ابھی بھوجن لے آؤں اور آ کر آپ کی پٹی کر دوں گا۔ میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ ٹھیک ہے کبوتر، تم جلدی جاؤ اور جلدی آؤ۔ کبوتر بھوجن کی تلاش میں چلا جاتا ہے۔ بلو بکری کبوتر کے گھر کے باہر بیٹھی تھی۔ کبوتر اپنے بھوجن ڈھونڈتا ہے اور وہاں بھوجن کرتا ہے اور ٹھنڈا پانی پیتا ہے۔ ارے مجھے تو یاد آ گیا کہ میرے گھر کی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، میں اپنی کھڑکی کے لیے نیا کسان بلا کر لاؤں۔ کبوتر کسان کو بلانے چلا جاتا ہے۔ راستے میں چڑیا ملتی ہے۔ چڑیا چڑیا، میں کسان کو بلانے جا رہا ہوں، میرے گھر کی کھڑکی ٹوٹ گئی ہے، تم میرے گھر کی کنڈی لگا دینا۔ کبوتر یہ کہتا ہے، ارے ٹھیک ہے کبوتر بھائی، آپ جلدی جائیں۔ کبوتر کسان کی تلاش میں چلا جاتا ہے اور رانو چڑیا سیدھی کبوتر کے گھر کی دشا میں جاتی ہے۔ آگے بلو بکری بیٹھی ہوئی تھی۔ ارے آپ کتنی پیاری بکری ہیں، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ ارے میرے پاؤں پر گمبھیر چوٹ آئی ہے، کبوتر نے مجھے بولا کہ آپ یہاں بیٹھو، میں بھی آتا ہوں، آپ کی ملہم پٹی کر دوں گا اس لیے۔ ارے وہ تو کسان کی تلاش میں باہر چلا گیا، اس کے گھر کی کھڑکی نہیں ہے، میں اس کے گھر کا دروازہ بند کرنے آئی ہوں۔ رانو چڑیا دروازہ بند کرتی ہے۔ چلیں آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر پر میں آپ کی ملہم پٹی کرتی ہوں، آپ کو آرام ملے گا۔ بلو بکری چڑیا کے ساتھ چڑیا کے گھر پر چلی جاتی ہے۔ بلو بکری کے پیر پر مونچھ پر چڑیا ملہم پٹی کرتی ہے اور اس کا خون رک جاتا ہے۔ بہت دھنیہ واد چڑیا، آپ کا بہت دھنیہ واد۔ ارے دھنیہ واد کی ضرورت نہیں چڑیا، آپ نے میری مدد کی۔ ارے یہ تو میرا کروتیہ تھا کہ آپ کی مدد کرنا، کیونکہ آپ ہمارے جنگل کا جانور ہے۔ آپ کا بہت دھنیہ واد۔ اب آپ ایسا کریں کہ میرا دودھ لیں اور خود بھی کھیر کھائیں اور مجھے بھی کھلائیں۔ پھر بلو بکری چڑیا کو اپنا دودھ نکال کر دیتی ہے۔ رات ہو جاتی ہے، چڑیا اس دودھ سے میٹھی کھیر بناتی ہے۔ چڑیا یہ لو دودھ اور میٹھی کھیر بناؤ اور ہم دونوں کھیر کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ابھی کھیر بناتی ہوں بکری بہن، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ چڑیا اس دودھ سے کھیر بناتی ہے۔ اگلے روز بلو بکری کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارے اب آپ کا پاؤں کچھ بہتر ہے، مجھے تو لگ رہا ہے۔ ہاں چڑیا، آپ کا بہت دھنیہ واد۔ اب میں چلتی ہوں، میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے جانا پڑے گا اپنے گھر۔ رانو چڑیا کہتی ہے، ارے ٹھیک ہے بلو بکری، آپ جائیں اپنے گھر۔ ایسے ہی بلو بکری اپنے گھر چلی جاتی ہے اور چڑیا بھوجن کی تلاش میں چلی جاتی ہے۔ رات ہونے سے پہلے بلو بکری اپنے گھر چلی جاتی ہے اور بلو بکری کی بیٹی اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں آپ اتنی دیر سے کیوں آئی؟ آپ نے کہاں ایک دن اور ایک رات گزاری؟ ارے میری بیٹی، میرے پیر پر گمبھیر چوٹ آئی تھی، میں ایک چڑیا کے گھر پر رات گزاری ہے۔ ماما، وہ چڑیا بہت اچھی ہے جس نے آپ کی مدد کی۔ ہاں میری بیٹی، وہ بہت اچھی اور نیک دل کی چڑیا ہے، اس نے میرے پیر پر ملہم پٹی کی، اب مجھے بہت آرام مل رہا ہے۔ ایسے ہی بلو بکری اور اس کی چھوٹی بیٹی آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ ہاں وہ چڑیا بہت نیک دل کی اور بہت بدھیمان ہے۔
کئی دن اور راتیں بیت جاتی ہیں، بارشوں کا موسم آ جاتا ہے، رانوں کے جنگل بہار آ جاتی ہے، سب پکشیوں کے گھونسلے بہہ جاتے ہیں اور بھوجن سارا باڑھ میں بہہ جاتا ہے۔ کالو کا پاؤٹا کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ کبوتر یار، باڑھ کا پانی ہمارے گھروں تک آنے والا ہے۔ ارے ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم چلتے ہیں طوطے کے پاس، اور اس کا گھر اونچا ہے۔ دونوں طوطے کے گھر کی دشا میں جاتے ہیں۔ میرا گھر بھی بہت نزدیک ہے، میرے گھر میں بھی باڑھ کا پانی آ سکتا ہے۔ ہم چڑیا کے پاس چلتے ہیں، اس کا گھر بہت اونچا ہے، اس کے گھر میں باڑھ کا پانی نہیں آئے گا۔ چڑیا، ہمارے گھر میں تو باڑھ کا پانی آ گیا۔ میرے گھر میں بھی باڑھ کا پانی آ جائے گا، ہمیں دوسرے جنگل میں جانا پڑے گا جو ساگر والا جنگل ہے، ہمیں یہ جنگل چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو ہم اس باڑھ میں بہہ جائیں گے۔ چڑیا یہ بات کہتی ہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں یہ جنگل چھوڑنا ہی پڑے گا، چلو چڑیا ہم باڑھ دوسرے جنگل میں چلتے ہیں۔ پھر وہ چاروں پکشی اڑتے ہیں، ساگر والے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور اسے ایک گھر پر دستک دیتے ہیں۔ وہ گھر ایک بکری کا تھا جس کی مدد چڑیا نے کی۔ چڑیا آپ چلیے بلو بکری، یہ آپ کا گھر ہے، میں نے سمجھا کسی پکشی کا گھر ہے۔ بلو بکری، چنگا یہ میرا ہی گھر ہے، آپ بارش میں بھیگ رہے ہو۔ کوا اور کبوتر دوسری دشا میں منہ کرتے ہیں۔ کوا اور کبوتر، آپ نے میری مدد نہیں کی تو میں آپ کی مدد ضرور کروں گی۔ آپ رانو چڑیا کے ساتھ ہیں، میرا فرض یہ ہے کہ آپ کی مدد کرنا، کیونکہ آپ میرے جنگل میں آئے ہو۔ لیٹو بکری چاروں پکشیوں کو اپنے گرم گھونسلے میں لے جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ سوادشٹ پھل دیتی ہوں، یہ کھائیں اور یہ میرا میٹھا میٹھا دودھ پیئیں اور اس کی چائے بنائیں سردیوں کے موسم میں۔ مجھے معاف کر دو بلو بکری، میں نے جو کیا۔ تیز بارش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ بارشوں کے دنوں میں بلو بکری کے گھر گزارتے ہیں۔